السلام علیکم عبقری کے قارئین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو عبقری کی بک جنات کے پیدائشی دوست جلد نمبر 16 سے ایک بہت ہی زبردست واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جو کہ ایک شریر جن کا واقعہ ہے اور بہت ہی زبردست واقعہ ہے اور عبرتناک واقعہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر بدماش اور شریر جن کی توبہ کی المناک کہانی۔ ہماری باتیں ہو رہی تھی کہ ایک جن درمیان میں بول پڑا۔ وہیں شام اور میدان کربلا کے قریب ان کی رہائش تھی۔ کہنے لگے، اگر اجازت ہو تو ایک فائدہ میں بتاؤں۔ اس کا درمیان میں بولنا مجھے ناگوار گزرا، لیکن بعد میں احساس بھی ہوا کہ وہ بات بڑی قیمتی کہہ گیا۔ میں نے کہا، جی آپ بولیں۔ کہنے لگا، میں پہلے بہت شریر جن تھا، بدماشیاں کرتا تھا۔ جن عورتوں اور انسانی عورتوں کا شکار میری من چاہی زندگی تھی۔ جنات کی من پسند عورتیں۔ میں انسانی عورتوں کو ورغلاتا اور جناتی عورتوں کو ورغلاتا، اور یوں میرے دن رات ایسے گزر رہے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں ایک جن عورت کو اٹھا کر لے آیا۔ بہت خوبصورت تھی، اور ہم ہر اس جن عورت یا انسانی عورت کو پسند کرتے ہیں جس کا گوشت ننگا ہو، بازو کھلے ہوں، لباس پہنا ہوا ہو لیکن سینہ واضح نظر آئے، چہرہ واضح کھلا ہو، سر کھلا ہو، لباس پہنا لیکن تنگ اور چست، اور جسم کا گوشت واضح نظر آ رہا ہو۔ بہرحال ہم عورت کے ننگے گوشت کے عاشق ہیں۔ گناہ کرنے کے لیے قریب جاتا تو اندھا ہو جاتا۔ تو میں ایک جن عورت کو اٹھا کر لے آیا۔ میں نے اس سے گناہ کرنا چاہا، لیکن حیرت انگیز بات یہ کہ جب بھی میں اس سے گناہ کرنے کے ارادے سے اس کے قریب جاتا، میں اندھا ہو جاتا، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے، جسم میں جان ختم ہو جاتی، اور میں گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو جاتا۔ میں اپنا ارادہ ترک کرتا، کچھ دور ہوتا، پھر مجھے وہ عورت اپنے حسن و شباب سے نظر آنا شروع ہو جاتی، اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جاتے، اور میرے جسم کا سن ہونا درست ہو جاتا۔ عاشقی کا غلبہ ہوتا، میں پھر اس کے قریب جاتا، تو پھر میرے ساتھ یہی ہوتا کہ ہاتھ پاؤں بے جان ہو جاتے، آنکھیں اندھی، اور طبیعت میں گھبراہٹ۔ کئی بار میں نے یہی کام کیا، ہر بار مجھے ناکامی ہوئی۔ آخرکار میں اس سے دور ہو کر ہٹ کر گیا۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا، سچ بتا، تیرے پاس کون سا طلسم ہے؟ اس عورت سے ایک اور بات کہی کہ تو سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ کوئی جادو ہے، کوئی طلسم ہے، کوئی اسم ہے، آخر کیا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کا چہرہ، اس کا جسم اپنے حسن میں بے مثال تھا۔ لیکن یقین جانیے، وہ جس وقت یہ بات سن رہا تھا، رو رہا تھا، سنا رہا تھا یہ باتیں ہمیں، وہ رو رہا تھا۔ میں اور وہ شامی عالم اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ہچکی بن گئی۔ کہنے لگا، یقین جانیے، اس کا حسن اور احساس بالکل ختم ہو گیا۔ میں بے حس ہو گیا۔ میرے دل میں خود روحانیت، نورانیت اور ندامت نے جگہ لے لی، اور میرے آنسو بھی بہنا شروع ہو گئے۔ میں نے اس کی منت کی اور اس سے کہا، مجھے بتاؤ کہ تیرے پاس کیا ہے؟ آخرکار وہ عورت بولی، مجھے میرے والد نے نصیحت کی، جب بھی ایسی کوئی صورتحال ہو، سانس روک کر لفظ یا قہار پڑھنا شروع کر دو۔ جس وقت تو اٹھا کر لایا، میں بے بس تھی، بس میں نے یا قہار پڑھنا شروع کر دیا، اور اب تک نامعلوم کتنے سو دفعہ میں یا قہار پڑھ چکی ہوں، اور میں مسلسل یا قہار پڑھتی چلی جا رہی ہوں۔ یا قہار نے مجھے ہمیشہ حفاظت دی۔ میرے چچا زاد بہن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، اس کو بھی یا قہار نے بچایا۔ بڑھتے ہاتھ رک گئے، چلتے قدم ٹوٹ گئے، اور اٹھتی انگلیاں کٹ گئیں۔ یا قہار نے ہمیشہ اپنا کرشمہ، کمال اور تاثیر دکھائی۔ بس میرے دل کی کایا پلٹی، اور وہ جن کہنے لگا، بس اس کے بعد میرے دل کی کایا پلٹی۔ اس کو احترام سے یہاں سے اٹھایا تھا، وہاں پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں نے یا قہار پڑھنا شروع کر دیا۔ جس دن سے یا قہار پڑھنا شروع کیا، میرے اندر کی شیطانیت روحانیت میں بدل گئی۔
ظلمت نور میں بدل گئی، میرے اندر یا قہارو کا ایسا عکس آیا، میں گناہوں کی زندگی سے دور ہو گیا، بربادی کی زندگی سے دور ہو گیا۔ میرے دل ہر وقت درود پاک، ذکر، نماز، تسبیح، مخلوق کی خدمت، احترام اور درگزر پر آ گیا۔ اور پھر وہ خود جن کہنے لگا جس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو، جس کے مزاج میں بدخلقی، چڑچڑاپن اور تنگ مزاجی ہو، تو اسے چاہیے کوئی یا قہارو کا ورد کرے، اور یا قہارو کا ایسا ورد کرے کہ دن رات یا قہارو ہی پڑھے، ورنہ کم از کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا قہارو پڑھے۔ ہاں، پڑھتے ہوئے تصور ضرور کرے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ رہا، اور اس یا قہارو کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا غصہ، چڑچڑاپن، بد مزاجی اور بدخلقی ختم ہو رہی۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ جس وقت غصے کی کیفیت ہو اس وقت سانس روک کر یا قہارو پڑھنا شروع کر دے، بس یا قہارو سے اس کو وہ کمال ملے گا کہ شاید کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اگر اپنی نئی نسل کو بچانا ہے تو یا قہارو زندگی ہے، موت سے نکلنے، بربادی سے نکلنے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک ذکر ہے۔ وہ جن رو رہا تھا اور مسلسل یہ باتیں کہے جا رہا تھا، کہنے لگا اگر اپنی نئی نسل کو بچانا ہے، جنات یا انسان کی ان نسلوں کو یا قہارو کا ضرور ورد بتائیں۔ اگر اپنے چھوٹے بچوں پر یا قہارو کی تسبیح دم کر کر پڑھ دیں، بہت فائدہ ہوگا۔ نسلیں باغی نہیں ہوں گی، اگر باغی ہیں تو ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ نسلوں کے اندر خلوص، محبت، پیار، سچائی، ادب اور خیر خواہی بڑھتی چلی جائے گی، اور نسلیں ایک دوسرے کے بارے میں سچی محبت پر آ جائیں گی۔ وہ جن اپنی بات کہہ کر اجازت لے کر بھیگی آنکھوں کے ساتھ چلا گیا، نہ اس کی بات سن کر حیران تھا، بلکہ اس حیرت کا اظہار اس عرب شامی عالم نے کیا، یا قہارو کی انوکھی تاثیر اور سچائی۔ کہنے لگے اس نے کمال کا واقعہ اور تاثیر بتائی۔ وہ عرب شامی عالم پھر اپنی بات پر آ گئے اور کہنے لگے میں نے واقعی یا قہارو ایک انوکھی تاثیر اور سچائی پر پایا۔ میں نے یا قہارو کو تقوی کے لیے، گناہوں سے چھٹکارے کے لیے، حتیٰ کہ جھوٹ، دھوکہ اور کسی کے مزاج میں مسلسل بددیانتی بڑھتی ہوئی ہو، اور ایک دن اسے احساس ہو مجھے اب جھوٹ، دھوکہ، بددیانتی اور خیانت کو چھوڑنا ہے، وہ یا قہارو کا سہارا لے لے۔ شامی عالم بتانے لگے جب میں نے اسے یا قہارو پڑھنا شروع کیا، اس کو مسلسل پڑھا، اس کی تاثیر ایک تو انوکھی یہ کھلی، مجھ پر وہ نورانیت کے راز کھلے جو شاید میں اپنی زبان سے نہ بتا سکوں، اور وہ روحانیت کی برکت اور وہ چیزیں کھلی جو مجھے خود سمجھ نہیں آئیں۔ میں کیسے بتاؤں، یا قہارو کو پڑھنے سے میری کالی دنیا نورانیت اور سفیدی میں بدل گئی۔ پھر ایک چیز فرمانے لگے، دن کے کسی حصے میں جب آپ کچھ لمحے کے لیے فارغ ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صرف ایک تسبیح ٹھہر ٹھہر کر نہایت دھیان اور نہایت توجہ اور نہایت خشوع و خضوع سے یا قہارو پڑھیں۔ بس آپ یا قہارو پڑھتے جائیں گے، دل کے اندر روحانیت، نورانیت بڑھتی چلی جائے گی، ذلت، ظلمت اور گناہوں کی سیاہی کٹتی چلی جائے گی، اور گھٹتی چلی جائے گی، اور ڈھلتی چلی جائے گی۔ نوجوان کی کہانی فرمانے لگے، ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کے 3 بچے تھے، بیوی نیک تھی۔ وہ کہنے لگا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤں، غلط عورتوں اور غلط نوجوانوں کے قریب جاؤں، بلکہ کہنے لگا سچ پوچھیں کہ میرا عورت کے قریب جانے کو دل نہیں چاہتا، قوم لوط کے عمل کی طرف میری رغبت ہے، اور میرا نوجوانوں کی طرف جانے کو دل چاہتا ہے، میں بے بس ہوں۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ شامی عالم فرمانے لگے، میں اس کو تسلی دی کہ انشاءاللہ تو خود دیکھے گا کہ تجھے اس چیز سے نجات کیسے ملی، اور تیری طبیعت اس سے بیزار ہو، اور تو خود دیکھے گا کہ تیری حفاظت بھی ہو گئی اور سابقہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، اور تیری طبیعت میں سکون، بالکل طبیعت نیک ہو جائے گی۔ پھر میں نے اسے سانس روک کر یا قہارو کے عمل کی ترتیب بتائی۔ جب بھی طبیعت اس گناہ کی طرف مائل ہو تو بس سانس روک کر یا قہارو پڑھ۔ جب مجبوراً تجھے سانس توڑنا پڑے، تصور میں اپنے دل پر پھونک مار اور دل کی طرف توجہ کر کے ایسی پھونک مار اور خیال کر کہ میرا دل اس ذلت سے نکل جائے۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے یا قہارو پڑھ کر دم بھی کیا اور کہا جا یہ
کر اور چند ہفتوں کے بعد ضرور آنا اور ضرور بتانا کہ تجھے اس کا کیا فائدہ ہوا۔ توبہ و ندامت کے آثار۔ وہ چلا گیا، بس چند ہفتوں کے بعد آیا تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر آثار توبہ ہیں اور آثار ندامت ہیں، گناہوں سے نکلنے کی کیفیت ہے، دین پر آنے کا مزاج اور طبیعت۔ یوں اس کا چہرہ نورانی محسوس ہوا اور اس کی طبیعت میں نرمی محسوس ہوئی۔ میں نے آتے ہی سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا ہاتھ تھاما، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگا بس وہی جو آپ نے فرمایا تھا۔ کوئی طاقت تھی جو گناہوں سے روکتی تھی۔ میرا ایک دوست تھا، مسلسل سال سے گناہوں میں مبتلا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میرا پورا ارادہ گناہ کا تھا۔ اچانک آپ کی بات یاد آئی۔ میں نے صرف آزمانے کی غرض سے اس کو پڑھا، سانس روک کر جبر کر کے پڑھا۔ کوئی طاقت تھی جو مجھے نہیں پڑھنے دے رہی تھی۔ جبر کیا، سانس روکا اور پھر پڑھا تھا، اور اس کے پڑھتے ہی میرے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا، بس مجھے احساس ہوا کہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو پھر پڑھا اور پڑھا اور پڑھا اور ہر بار سانس روک کر پڑھا۔ سانس روک کر پڑھنے سے میرے اندر ایک کیفیت اور احساس پیدا ہو گیا اور میں گناہوں سے نکلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی جادو ہے، جو ٹوٹ رہا ہے، میرے قدم ہیں جو ہٹ رہے ہیں اور میری طبیعت میں نورانیت بڑھ رہی ہے۔ میں مطمئن ہوا اور میں وہاں سے ہٹنے لگا۔ مجھے احساس کے آنسو چھو رہے تھے اور میں بس وہاں سے نکلا۔ بس یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد مجھے جب بھی گمان و خیال گناہوں کے تصور نے گھیرا تو میں اسی کو پڑھنے لگ گیا اور اسی کو پڑھتا جاتا تھا اور میں اس سے نکلتا جاتا تھا اور میری طبیعت اس سے نکلتے نکلتے آخرکار نکل آئی۔ اب کبھی کبھی وہ خیال انگڑائی لیتا ہے، وہ سوچیں گھیرتی ہیں، لیکن میں مسلسل یا کہارو پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اس کا ورد بڑھاتا جا رہا ہوں۔ اب عالم یہ ہے کہ گناہوں سے بڑھ کر اور قوم لوط سے بڑھ کر قابل نفرت کوئی عمل اس وقت میرے پاس نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سجدے میں رہوں، نیکی کروں، جی چاہتا ہے جی بھر کر روں کہ میں گزشتہ زندگی کیسے گزاری۔ جی تو قارئین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ لفظ یا کہارو اللہ پاک کا نام ہے اور بہت ہی زور والا اس لفظ کا نام ہے، زور والا، طاقت والا، اور بے شک اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، کوئی زور والا نہیں۔ آپ یقین اور توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ خود بھی پڑھیں۔ یقین جانیں بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے یہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ سٹوری بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔